بات چیت سے یا لاٹھی سے سیاسی استحکام لانا پڑेगा. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے. اسی سے معاشی استحکام اور امن و امان جڑا ہے. تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے استحکام یقینی بنائیں. بلاول بھٹو زرداری کا پی پی کے یوم تاسیس پر کارکنوں سے خطاب. کہا گورنر راج یا پارٹی پر پابندی پی پی کے لیے پسندیدہ نہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا. اپوزیشن اس وقت جمہوری ہے نہ سیاسی. اسلام آباد میں جو ہوا وہ سیاست نہیں تھی. پاڑا چنار میں 100 سے زائد لاشیں پڑی ہیں اور یہ اسلام آباد میں 100 لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. کے پی حکومت عوام کے تحفظ کی فکر کرنے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے این آر او دلوانے کے لیے کوشاں ہے. بہتر ہے حکومت چھوڑ کر اس کام پر توجہ دے. پی ٹی آئی کو سیاست میں لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ٹکڑے کیے گئے تھے. بلاول بھٹو نے حکومت کی زرعی اور پانی کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا. کہا پانی کے مسئلے پر وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے. زور زبردستی فیصلے ہوں گے تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہوگی. بلاول بھٹو نے پی پی کے یوم تاسیس کا کیک کاٹا. کارکنوں کو مبارکباد دی. اب خیبر پختونخوا سے کوئی حملہ آور نہیں آئے گا. تحریک انصاف والے میدان چھوڑ کر بھاگے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے 24 نومبر کو 9 مئی 2 قرار دے دیا. کہا پارا چنار میں طالبان سرحد پار کر کے حملہ آور ہو رہے ہیں. لڑائی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے. انتشار پھیلایا جا رہا ہے تاکہ حکومت نہ سنبھل سکے. یہ صورتحال ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. لشکروں سے حکومت نہیں ہو سکتی. گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے. سب سے ملا ہوا ہے. میٹنگ میں ایسی تابعداری دکھاتا ہے. میں بھی ایسے نہیں بیٹھتا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کرم تنازع حل کرانے کا ٹاسک جرگے کو سونپ دیا. کوہاٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اتھارٹی اور کھلی چھوٹ دے رہا ہوں. فریقین کو بچائیں, لڑائی ختم کرائیں. یہ لڑائی زمینی تنازع نہیں نفرتوں کا نتیجہ ہے. فار بندی کے لیے جرگے کی کوششوں کو دل سے سراہتا ہوں. گرینڈ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا ٹھیک نہیں. غلط اقدامات کے خاتمے کے لیے سزا دینا انتہائی ضروری ہے. وفاق سمجھتا ہے صوبے میں گورنر راج لگنا چاہیے تو لگے گا. وفاق جب صوبے میں گورنر راج لگائے گا تو میں کیوں انکار کروں گا. گورنر راج پر پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی میرا ہوگا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے. حلف لیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو واپس لے کر جاؤں گا. علی امین گنڈاپور گھر واپس آ گئے لیکن بانی پی ٹی آئی نہیں آئے. گنڈاپور نے تقریر میں بندوق اٹھانے اور ریاست سے لڑنے کی بات کی. کے پی میں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی. سارا پیسہ دھرنوں پر لگا ہے. حالات ایسے نہیں کہ کسی جماعت پر پابندی یا گورنر راج لگایا جائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے. عوامی رائے کے بغیر بننے والی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے. صوبے کو مرکز سے لڑانے کے حق میں نہیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں. تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کر رہی ہے. یہ جو جنازہ دیکھتے ہیں اس پر پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈال دیتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں انہوں نے کہا نماز پڑھنے والے کو کنٹینر سے پھینک کر مار دیا گیا. اس کی ویڈیو آ گئی ہے. وہ زندہ ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, ٹک ٹاک بنا رہا تھا. علی امین گنڈاپور بزدل شخص ہے. بھاگنے والوں کو بڑھ کے مارنے کا حق نہیں ہوتا. ہنگامہ آرائی میں ملوث ملزموں کا تیز ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. کوئی رہا نہیں ہوگا. اسحاق ڈار کا کہنا ہے مظاہرین کی اموات کا جھوٹا بیانیہ مضحکہ خیز ہے. نام نہاد مظاہرین بھاری اسلحہ اور آنسو گیس کے شیل لے کر آئے. ہجوم افراتفری پھیلانے اور قتل کرنے پر تلا تھا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بے نقاب. پی ٹی آئی نے جام امان نامی نوجوان کے ڈی چوک پر قتل ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا. سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ خانپور کا نوجوان قتل ہوا. جام امان زندہ ہے. اہل خانہ نے قتل کی تردید کر دی. اہل خانہ نے جام امان کے قتل کی خبر کو جھوٹ اور پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا قرار دیا.
तहरीक इंसाफ को कुचलना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नर राज की बातें भी नफरत फैलाने के बराबर है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना होगा। अदालत से गुजारिश है मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। उमर अयूब का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। पीटीआई में कोई नई कयादत नहीं आ रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस ले लिया, काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर विफाकी हुकूमत की कानूनी टीम की अहम मीटिंग। गवर्नर राज के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद के शक पर गौर किया गया। जराये का कहना है कानूनी माहिरीन की राय में अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल पर सूबाई असम्बली की करारदाद की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी मसाइल पर गवर्नर राज के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद काफी होगी। हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आईन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुताल्लिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। एक तरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। दुबई स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड फार्मूला नहीं आ रहा। कोई नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। ये नहीं हो सकता कि हम भारत खेलने जाएं और वो ना आए। भारत में टूर्नामेंट्स का बायकॉट हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा हल निकालना है जिसमें जीत क्रिकेट की हो। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, तवील मुद्दती बात तय करना पड़ेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकात। गुफ्तगू में बताया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी। तमाम ममालिक को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देंगे। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग मजीद ताखीर का शिकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। वकीला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि आज दूसरा दिन है मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी। बानी पीटीआई की जिंदगी को बुश्रा बीबी, गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। पहला सबूत कासिम सूरी का ट्वीट है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं ट्वीट बानी के जहनी तवाजुन खो बैठने यानी पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। अलीमा खानम ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद की है। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है और उन्हें इन लोगों से बचाना है। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, शहर शहर तकरीबात, आतिशबाजी का मुजाहरा, केक काटे गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनों का लहू गरमाया। कहा मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वार्टर में खिताब करते हुए कहा पीपी की हुकूमत में बलोचिस्तान में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने फायदे लिए। आसिफ जरदारी सदर बनने से पहले उन्होंने 12 साल कैद काटी। कभी नहीं कहा कि जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने मुल्तान जलसे से खिताब में कहा आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल को वजीर आजम बनवाना है। पंजाब पीपल्स पार्टी का घर है,
اتحادی حکومت کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ سمیت ملک بھر میں تقریبات ہوئی۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل حکام نے روپکار پہنچنے کے بعد متی اللہ جان کو رہا کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آج ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا تھا۔ کراچی میں دندناتے تیز رفتار ڈمپر نے مزید 2 جانیں نگل لیں۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے طارق صلاح الدین عبداللہ کالج میں فزکس کے پروفیسر تھے۔ اسکیم 33 سے عزیز آباد گھر شفٹ کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے حادثے کے بعد ڈرائیور ڈمپر سے اتر کر رکشے میں فرار ہو گیا۔ ننگر پار کے گاؤں کویا میں گھر سے 5 افراد کی لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور بیٹی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے باپ نے 3 بچوں اور بیوی کو زہر دینے کے بعد خودکشی کی ہے۔ پنجاب میں کھاد کے بعد گندم کی تصدیق شدہ بیج کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ بیج کا بیگ 6300 سے کم ہو کر 4500 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کا خیال رکھنا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چولستان کینال تعمیر کرنے کی مخالفت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خط لکھ دیا۔ چولستان کینال پر تحفظات کا اظہار۔ 11 اکتوبر کو CDWP نے غیر قانونی طور پر چولستان کینال کی منظوری دی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللاہیہ میں بمباری سے 75 افراد جان سے گئے۔ مغربی کنارے میں 2 روز میں اسرائیلی فورسز نے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک اور میکسیکو سٹی ریلیاں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ شام میں باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ 3 روز سے جاری لڑائی میں 255 افراد ہلاک۔ مبصر تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے شامی باغیوں نے حلب کے 5 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں۔ جنگ بندی ہماری جیت ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ۔ تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ ناران میں برف باری، وادی کی خوبصورتی میں اضافہ، سردی بڑھ گئی۔ ڈی سی مانسہرہ کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش۔ سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ میں بھی بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ اور کرسمس کے استقبال کی تیاریاں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ عمارتیں رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا اٹھی۔ شاپنگ سینٹرز اور بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی۔ شام ڈھلتے ہی سیاح روشنیوں کے میلے سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر امڑ آتے ہیں۔ چیف آف ایئر اسٹاف سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام۔ پاکستان کے نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی۔